بڑے منظم طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے تلفظ کے ساتھ اور بڑی احسن انداز میں آپ نے ہمارے مفتگی کو قرآن پاک سنایا۔ اللہ آپ کا پڑھنا اور حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری مسجد کی رونق، ہماری مسجد کے امام علی بھائی کا۔ میں تو میزبان ہوں نا، یہ مہمان ہے، یہ تو کہتا ہوں علی بھائی کا اس مسجد کی جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، اور جسے اللہ عز و جل نے اتنی کم عمر میں اللہ نے پورے علاقے میں عزت عطا کی۔ اور آپ کے سامنے یہ اعتکاف والے جو حضرات ہیں بڑے چھوٹے ماشاءاللہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم، المؤمن مرآۃ للمؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس جو سونا ہوتا ہے اس نے وہی بیچنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آتا وہ لوگ آپ کو مزمن کہتے ہیں، استغفر اللہ، فرمایا مزمن کوئی اور ہوگا، میرا نام اللہ نے محمد رکھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی بھائی کا شکریہ کہ آپ نے بڑے منظم طریقے سے اس مسجد کی نمازوں کا سلسلہ، اعتکاف کا سلسلہ، سحری افطاری کے معاملات، آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم، ہمارے سحری کے لوگ حضرات، ہمارے افطاری کی جو انتظام کرنے والے وہ حضرات، جو سیکیورٹی کے امور سر انجام دینے والے وہ حضرات، اور وہ حضرات کہ جنہوں نے کندھے سے کندھا ملایا اور اللہ عز و جل نے آج اتنی رونق عطا فرمائی۔ شکریہ ہماری مسجد کے جتنے بھی بزرگ ہیں، شکریہ ہماری مسجد کے نوجوانوں کا، شکریہ ان بچوں کا، شکریہ ان والدین کا جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ میں مسجد کی کمیٹی، مسجد کی انتظامیہ، محلدار، مقتدی حضرات، مسجد کی جو سحری اعتکاف والے اور ان کی خدمت کرنے والے، مالی طور پر جانی طور پر جس طریقے سے بھی، بھلے کسی نے مسکرا کر کسی ہمارے مقتدی کا دل ہی خوش کر دیا، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے یہ توفیق عطا فرمائی تو یہ کام ہوا۔ یقیناً اللہ عز و جل اپنے گھر کی آبادی انہی لوگوں سے دیتا ہے، اپنے گھر کو آباد انہی لوگوں سے کرواتا ہے جن کے سینے میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد آباد کا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے جا رہا، مسجد میں اس کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ اللہ عز و جل نے اسے ایمان عطا فرمایا ہے تو وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے جا رہا۔ یہ آیت مبارکہ کی جس کا میں نے مفہوم بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ بھی پڑھی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کا، اس ہر نوجوان کا، اس بزرگ کا اور اس ایک فرد کا، اور ہماری ان ماؤں اور بہنوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ایسے جن کی اولاد ایسی، جنہوں نے تربیت اپنی اولادوں کی ایسی کی کہ جنہوں نے مسجد کو آباد کیا، ان کا بھی شکریہ کہ جو ہماری عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس پہ بھی ہے، یہ سب کا یہ جو ایک مٹھی بنی تو آج اللہ عز و جل نے یہاں پر اتنی رونق لگائی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے گھروں کو آباد دیکھ کر دل کو ٹھنڈک بھی، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی اسی کو پہنچتی ہے جو رب کی بارگاہ میں پیارا ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو وہ کبھی بھی اللہ کے گھروں کو آباد دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ حسد کی آگ میں چلے گا اور وہ اندر سے پھٹتا رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جو منہ اندھیرے
اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے مکمل نور عطا فرمائے گا۔ تو آپ سب لوگوں نے قرآن سنا، آپ میں سے بہت سارے جنہوں نے مکمل سنا، اور قرآن ایسا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تم پر دو دوائیاں، دوائی سمجھتے ہیں نا، میڈیسن، دو دوائیاں تم پر لازم ہیں جن سے تم شفا حاصل کرو۔ آقا کون سی؟ فرمایا ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ ایک شہد اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن اتنی بہترین دوائی ہے جو جس کے ذریعے اللہ ظاہر کو بھی شفا عطا کرتا ہے، باطن کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اللہ عز و جل ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر امت محمدی کو میں نے عذاب دینا ہوتا، اگر امت محمدی کو میں نے عذاب دینا ہوتا تو نہ میں انہیں قرآن عطا کرتا اور نہ میں انہیں رمضان عطا کرتا۔ یعنی جس نے رمضان کو پایا اور جس نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کو پڑھا، میں اسے آگ سے نجات عطا فرماؤں گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، اور اس بندے پر اللہ کا کرم ہے، شفا اسی کو ملتی ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہے، اور رحمت بھی اسے کو ملتی ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہے۔ میں بار دیگر قاری صدیق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری مسجد کو یہ رونق بخشی۔ بظاہر آنکھوں کی بصارت سے، یہ بظاہر ان کی آنکھوں کی بصارت نہیں، لیکن اللہ عز و جل نے دل کا انہیں وہ نور عطا فرمایا ہوا ہے، اور قرآن کا نور ان کے سینے میں پیدا کیا ہوا ہے، جس کی روشنی یہ پیچھے کھڑے مقتدیوں کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اور اس برکت رات میں جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور اولیاء کی، بزرگوں کی بہت ساری تعداد ہے جن کے اقوال موجود ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہے۔ لیلۃ القدر کس رات کو ہے؟ 27ویں شب کو۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں سب بیٹھے ہوئے، کیونکہ ساری رات ہم نے آگے جہاں تک ممکن ہے بیٹھنا ہے، ذکر و درود میں رات گزارنی ہے، تو سب کے لیے ایک پیغام آقا نے ارشاد فرمایا اسے تم سے چھپا دیا گیا، اور رب نے جو تم سے لیلۃ القدر کو چھپایا، اوجل رکھا، آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے۔ اب آقا پتہ کیسے چلے کہ لیلۃ القدر آئی اور اس میں مقبولیت ہو گئی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ بات توجہ کی، سب کے لیے، سب کے لیے۔ میں 2 دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو تو ہوتے ہیں اللہ کے قریب، ان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، وہ رحمت اور وہ نزت ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات ہم سب کے لیے، جو محسوس کر گیا وہ پا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ لیلۃ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھ سے پوچھے کسی اور سے پوچھے، نہ آپ کا دل گواہی دے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور مومنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا جس سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کی آنکھوں میں اللہ کے غور سے آنسو آ جاتے ہیں۔ مطلب کہ جس بندے کے آنکھوں میں اس رات رب کے خوف کی وجہ سے، محبت رب کی وجہ سے آنسو آ گئے، گناہوں کو یاد کر کے آنسو آ گئے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کی کوئی نہ کوئی لذت، کوئی نہ کوئی احساس اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نور کی چنگاری اس بندے کو بھی عطا فرما دی۔ کبھی ختم شریف ہوگا اور ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اس مسجد کی جگہ لی، جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی، جنہوں نے یہاں پر اذانیں دیں، جنہوں نے یہاں پر نمازیں پڑھائیں، جنہوں نے یہاں پر نمازیں پڑھی، جو آج ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے نوجوان چلے گئے، کتنے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کتنے ایسے جو بچپن میں چلے گئے اس دنیا سے، ہمارے ساتھ آج ادھر موجود نہیں ہیں، ان سب کے سارے ثواب کے لیے ختم شریف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ختم قرآن کے حوالے سے دعا ہے، اس میں پوری صرف کے دل سے یہ
شرکت کیجیے گا اور دعا جو ہے وہ دل سے کیجیے گا. اللہ اس رات کا بھی صدقہ، ختم قرآن کا بھی صدقہ، اللہ ہر بندے کی جائے دعا قبول فرمائے. علی بھائی کا بالخصوص اور قاری صاحب کا اپنے بارے میں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مسجد کا نظام و احترام جس حکمت سے سنبھالا، جس طریقے سے سنبھالا، اللہ آپ کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور وہ لوگ جو بیرون ملک سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سحری افطاری کے معاملات میں، اللہ سب ان کا کاوشیں کرنا ہی قبول و منظور فرمائے.